السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر مجلس اور اس پورے تدریبیہ کے مشرف اعلیٰ جناب مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، اور یہاں تشریف فرما سبھی معزز و مکرم خطبہ و محاضرین اور معزز ائمہ و دعات اور سبھی حاضرین مجلس، آپ سب لوگوں کا یہاں خیر مقدم کرنے کے بعد بلا کسی تمہید کے اپنے اصل موضوع پر آ جانا بہت لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ وقت سب کو مختصر ہی دیا گیا ہے، بہت سارے محاضرین اور دعات ہیں۔ مقصد یہاں پر صرف یاد دہانی ہے۔ آپ حضرات چونکہ علماء ہیں، ائمہ ہیں، اور ہم لوگوں کی جو فرائض منصبی ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کی یاد دہانی ہی مقصود ہے، اور بعض نکات کی طرف اشارہ اور اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، تاکہ آپ حضرات اس کا اہتمام فرمائیں۔ محترم حضرات، یہ سب کو معلوم ہے کہ سلفی سلف کی طرف منسوب ہے، اور سلف کا ڈیفینیشن خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں حکم دیا ہے، فرمایا کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے تو جدھر وہ متوجہ ہے ہم اسے ادھر جانے دیں گے، لیکن اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر جو سبیل المومنین ہے، اس سبیل المومنین سے مراد یقینی طور پر متعین ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مومن صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کے پہلے مراد ہیں، اور اس کے بعد جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی ما انا علیہ واصحابی۔ جب پوچھا گیا کہ جب آپ نے فرمایا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہوگا، کون سا گروہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہی ما انا علیہ واصحابی، کہ یہ وہ گروہ ہوگا جو اس راستے پر ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طریقے پر ہوگا، وہی گروہ مراد ہوگا۔ تو یہاں پر سلفیت انہی سلف کی طرف منسوب ہے جو صحابہ میں علماء، جو صحابہ کے بعد تابعین میں علماء تھے، ائمہ دین تھے، اور جو تابعین میں تھے اس میں صرف مستثنیٰ ہے اہل بدعت۔ اگر کوئی تابعی بدعتی ہے تو وہ ہمارا مقتدی نہیں ہے، اگر کوئی تبع تابعی بدعتی ہے اور اہل الاہواء میں سے ہے تو اس کی اتباع نہیں کرنا ہے۔ باقی جو لوگ صحابہ کے طریقے پر تھے، صحابہ کے منہج پہ تھے، اصل اس میں متعین صحابہ کرام ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ امت ہمیشہ اسی حال پہ نہیں رہے گی جیسے آج ہدایت پر ہے، جیسے آج کتاب و سنت سے جڑی ہوئی ہے، بلکہ اس امت میں اختلافات پیدا ہوں گے، اس امت میں بدعتیں پیدا ہوں گی، یہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی، اور نجات کا راستہ یہ ہوگا کہ لوگ جو صحابہ کا طریقہ ہے اس طریقے پر قائم ہو جائیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت پر آ جائیں، یا اعلیٰ مثل ما انا علیہ واصحابی کے طریقے پر آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ خبر دی تھی ویسے ہی یہ امت تقسیم ہو گئی، 73 فرقوں میں بٹ گئی، اور ہر فرقہ اپنے آپ کے اہل حق ہونے کا مدعی ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی صحیح راستے پر ہیں۔ تو ایسے میں ضرورت اس بات کی پڑی کہ اس فرقے کو ممتاز کیا جائے، اس کو واضح کیا جائے کہ جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی بنیاد پہ غالب رہے گا، جس کو طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کہا جاتا۔
اس گروہ کو اس کے منہج سے پہچانا جائے گا، اس کے اصولوں سے پہچانا جائے گا۔ دنیا میں سبھی تنظیمیں اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے راستے پر ہیں، لیکن قرآن و سنت کا یہ دعویٰ اس وقت کھوکھلا ہو جاتا ہے جب وہ قرآن و سنت کی منمانی تفسیر کرتی اور قرآن و سنت کو اپنے ہوا اور خواہشات نفس کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتی۔ تو ایسے موقع پر سلفی دعوت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ سلفی کہتے ہیں نہیں، ہمارا جو مصدر تلقی ہے، ہمارا جو سورس ہے، وہ کتاب و سنت ضرور ہے، لیکن کتاب و سنت کو ایسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، ایسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ کے شاگردوں تابعین نے سمجھا ہے، ایسے سمجھنا ہے جیسے تابعین کے شاگردوں تبع تابعین نے سمجھا ہے۔ تو یہ دعوت چند اہم امور پر توجہ دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات توحید ہے۔ توحید ایک ایسا امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ خلل واقع ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کی موجودگی میں بھی اگر ذرا بھی توجہ اس طرف سے ہٹی تو امت فوراً شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی، فوراً توحید کے منافی اعمال انجام دیے جانے لگتے تھے۔ اسی لیے انبیاء نے سب سے زیادہ زور اور زندگی میں کبھی بھی اس نقطے کو فراموش نہیں کیا کہ اپنی امت کو توحید پر ابھارتے رہے، توحید کے تقاضے بتاتے رہے۔ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، قوم نے شرک شروع کر دیا، معبود بنا لیا بچڑے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن 9 مسلموں کی جماعت نے مطالبہ کیا اجعل لنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی آپ ذات انوات بنا دیجئے جیسے کہ ان کے لیے ذات انوات۔ توحید کا مسئلہ بہت اہم ہے اور آج اس امت میں بہت اہم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ آج بڑے بڑے جو لوگ علم کے مدعی ہیں، جو لوگ فقاہت کے مدعی ہیں، وہ توحید کے معاملے میں سراسر کوتاہ واقع ہوئے ہیں، توحید کے معاملے میں فیل ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ توحید کی جو قسمیں ہیں، علماء کرام نے جو توحید کی قسمیں بیان کی ہیں قرآن و سنت کے نصوص سے اخذ کر کے، وہ ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اور اس میں سب سے بنیادی توحید توحید الوہیت۔ اور توحید الوہیت میں آج آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے لوگ پھسلے ہوئے، اللہ کے سوا نہ جانے کتنے آستانے، کتنی چوکھٹیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ توحید اسماء و صفات، اس میں بڑے بڑے لوگ ٹھوکر کھائے ہوئے۔ قرآن، سنت، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے آسمان میں، لیکن آج امت کے بڑے طبقے کے جو لوگ مدعیان علم ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ اور اس میں بھی 2 گروہ ہیں، ایک گروہ جو متکلمین و فلاسفہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ اللہ دنیا کے اندر ہے، نہ دنیا کے باہر ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے۔ کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ کچھ پتہ نہیں، بس وہ خالی ایک احساس کی چیز ہے، اس کا کچھ وجود نہیں ہے خاص بھی۔ اور جو اس میں صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے۔ اسی لیے ابھی ایک مولوی نے تقریر کرتے ہوئے مہاراشٹر کے ایک علاقے میں جب یہ کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ مورتیوں میں بھی موجود ہے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ مورتیوں میں بھی موجود ہے، اپنی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ مورتیوں میں موجود ہے۔ تو پھر آخر مشرکوں کا قصور کیا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کو حکیم کہا گیا ہے، لیکن اشاعرہ کی مشہور کتاب الجوہرہ ہے، آج اکثریت
اشعری ماتریدی ہے امت اسلام میں، اور یہ اشعری ماتریدی سلفیوں کو سنیوں سے خارج کرتے ہیں کہ سلفی سنی نہیں ہے، اہل حدیث سنی نہیں ہے، سنی ہم ہی لوگ ہیں۔ لیکن ان کی سنیت کا عالم کیا ہے؟ آپ غور فرمائیے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حکیم نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر اللہ تعالی حکیم ہوتا تو بچوں کو بیمار کیوں کرتا؟ بچوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کو تکلیف میں ڈالا جائے؟ یا جانور اور حیوان کا کیا قصور ہے کہ اس کو تکلیف میں ڈالا جائے؟ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں اللہ کے حکیم نہ ہونے کی؟ کہا کہ فعال لما یرید، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر بیٹھنے والا ہے۔ یفعل عما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا جو کرے۔ تو اسی لیے کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے، نعوذ باللہ من ذالک، کتنا خطرناک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے لفی الدرک الاسفل من النار ڈال دے تو اس کو حق۔ اور کہا کہ ابلیس کو اس مقام پہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ارجو ان اکون منہم، ارجو ان اکون انا، کہ میں اس کا مستحق ہوں مقام محمود کا، مجھے اللہ سے امید ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابلیس کو اگر چاہے تو وہاں بیٹھا دے، اس لیے کہ فعال لما یرید ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، گویا اللہ تعالیٰ ڈکٹیٹر ہے، جابر ہے، اس کے ہاں عدل کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کو نظر انداز کر دیا، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں کہ انہوں نے اللہ کی صفات میں الحاد کیا اور اللہ کی بہت ساری صفتوں کا انکار کیا، اور توحید الوہیت میں بھی بہت بڑا خلل پیدا کیا۔ تو اسی لیے سلفی دعوت بنیادی طور پر توحید کو سمجھنے، سمجھانے، اس کے تقاضوں کو جاننے کی دعوت دیتی ہے اور ہمیشہ اس پہ زور دیتی۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اتباع کا ہے۔ اتباع کا حق صرف اور صرف اللہ کا، رسول کا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم اس بات کا دیا کہ بات صرف اللہ رسول کی مانی جائے، اور باقی جس کی بات مانی جائے وہ جب اللہ رسول کی بات کے تابع ہو تب مانی جائے، اور اگر اللہ رسول کی بات کے تابع نہیں ہے تو نہیں ماننا چاہیے اس کو۔ لیکن امت نے اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک، عملی طور پہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ اللہ کی لعنت ہو ریت کے ذرات کے برابر جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے خلاف جو بھی آیت ہوگی وہ یا تو تعویل کر دی جائے گی، اس کا معنی بدل دیا جائے گا، یا اس کو منسوخ کہہ دیا جائے گا۔ اسی لیے جب آپ دیکھو کوئی آیت پیش کرو کہ منسوخ ہو چکی، اور کہا اسی طرح حدیث بھی، یہ حدیث ہے وہ منسوخ ہو چکی، ختم ہو گئی، یا ہمارے علماء نے کہا وہ اس کو جانتے ہیں، اس کا معنی دوسرا ہے۔ تو سلفی دعوت اس بات پہ زور دیتی ہے کہ نہیں، اللہ رسول کی اتباع، پیروی، اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وَيُسَلِّمُ تسلیمہ کا حکم دیا ہے۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ یہ دوسری چیز ہے جس پہ سلفی دعوت پوری قوت کے ساتھ اپنا زور صرف کرتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ہے تزکیہ، کہ اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس کے لیے اسلام نے یہی راستہ بتایا ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، کتاب و سنت کے طریقے پہ چلے، نفلی عبادتوں پہ زور صرف کرے، اور جن باتوں کی ترغیب اسلام نے دی ہے اس پہ عمل کرے، وہ کافی ہے۔
بس اسی سے اس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ لیکن امت میں ایک طبقہ ایسا ہے، بہت بڑا طبقہ ہے، وہ کہتا نہیں، ہمارے بزرگوں نے جو وظیفے بتائے، ہمارے بزرگوں نے جو طور طریقے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے بتائے، کوئی کہتا ہے کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر 40 دن تک فلاں وظیفے کا ورد کرو، کوئی کہتا ہے کنویں میں لٹک کے اللہ کا وظیفہ پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ پہلے لا 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 1000 بار کہو، پھر الا 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 1000 بار کہو، پھر اس کے بعد اللہ اللہ 1000 بار کہو، تو اس سے جو ہے تزکیہ و پاکی ہوگی۔ تو سوال اس بات کا یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نسخہ نہیں معلوم تھا، یا صحابہ کرام کو یہ نسخہ نہیں معلوم تھا؟ جب اس بات پر امت متفق ہے کہ امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ کرام تھے، تو جو باتیں سب سے افضل لوگوں کو نہیں معلوم ہوئی وہ مفضول لوگوں کو کیسے معلوم ہوگی؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے دین مکمل کر دیا۔ جب تزکیہ کا طریقہ ہی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، دین کہاں سے مکمل ہوا؟ کیسے دین مکمل ہوا؟ جب یہاں اخلاق نہیں ہوگا، جب تہذیب نہیں ہوگی، جب کلچر نہیں ہوگا، تو دین کیسے مکمل ہوگا؟ دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات جو مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، جو اس کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی نجات کے لیے، وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، کامل کر دی ہے۔ تیسری بات میرے بھائی، آج اس دنیا میں جو لہریں ہیں وہ 3 طرح کی لہریں۔ ایک تو لہر الحمدللہ سلفیت کی ہے، جو اصلی اور دائمی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جب تک آخری مسلمان باقی رہے گا یہ لہر رہے گی۔ اور دوسری لہر جو بہت معروف لہر ہے وہ ہے صوفیوں کی لہر، اور تیسری لہر ہے تحریکیوں کی لہر۔ اسی میں آج پوری دنیا گھوم رہی ہے۔ صوفیوں کی لہر میں لوگوں کو پیر پرستی کی دعوت دی جاتی ہے، یہ ہمارے پیر کا بیٹا ہے، یہ ہمارے پیر کا پوتا ہے، باپ رہا، پھر دادا رہا، پھر بیٹا رہا، پھر پوتا رہا، پھر پوتا رہا، لکڑ پوتا رہا، شکل پوتا رہا، یہ سب ایک سلسلہ قائم ہے کہ اب ان کے دامن سے پوری امت کو وابستہ ہوتا ہے۔ یہ جہاں اٹھائیں اٹھیں، جہاں بیٹھائیں بیٹھیں، ان کو رکوع سجدے کرتے رہے امت، اور انہی کے پیچھے اندھے طور پر جو بھی یہ کہہ دیں امت بھاگتی رہے، امت بھاگتی رہے۔ توہم پرستی اور ان کا ڈر اور خوف پرانے بزرگوں کے نام پہ دل و دماغ میں طاری کر کے امت کے اندر شرک، خرافات، انسان پرستی، اللہ کی توحید سے غفلت اور طرح طرح کے فسادات پیدا کر دیے گئے۔ اور دوسری چیز جو تیسری لہر ہے تحریکیت کی، یہ لہر کیا ہے؟ اسلام کو سیاست یعنی حصول اقتدار کے لیے میں منحصر کر دینا۔ ہر چیز، انبیاء کیوں آئے؟ حکومت قائم کرنے کے لیے۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ حکومت قائم کرنے کے لیے۔ دینی تعلیمات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیوں ہے؟ حکومت قائم کرنے کے لیے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر جب اصل چیز اقتدار کا حصول ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، جو جی میں آئے کرو، جیسے بھی چاہو حاصل کر لو۔ اسی لیے آپ اس کے بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، مثلا سوڈان میں حسن ترابی جب حاکم بنے تو انہوں نے اپنی سیاسی حریف پارٹیوں کو توڑنے کے لیے باقاعدہ گروپ بنائے۔ کیا گروپ؟ کہا کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ گروپ بنایا جائے، ان کو میوزک کی تعلیم دی جائے۔ یہ اخوان المسلمین کے لیڈر تھے، آپ حسن ترابی، اخوان المسلمین کے مشہور لیڈر۔ جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے باقاعدہ گروپ بنایا ناچنے والے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا، اور ہر مجلس میں ان کو داخلہ دیا جاتا تھا، ان کی جاسوسی کرنے والے۔ اور حجت کیا تھی؟ اگر ہم لڑکے لڑکیوں کو آزادانہ ملنے کا موقع نہیں دیں گے تو کمیونسٹ حاوی ہو جائیں گے اور کمیونسٹ چھا جائیں گے،
اس لیے اسلام کو غالب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لڑکے لڑکیاں تنہائی ملے، سفر کریں، کچھ بھی کریں، ناچیں گائیں بجائیں، مکمل آزادی ان کو ہونی چاہیے۔ اب اسلام کی کون سی تعبیر ہے؟ اسی طریقے سے آپ اس کو تنہا بات نہ سمجھیں، بلکہ آپ دیکھیے کہ جو اخوان المسلمین کے دوسرے مرشد تھے، وہ کہتے تھے کہ میں سنیما ہال میں بیٹھ کے پکچر دیکھتا تھا اور جب نماز کا وقت ہو جاتا وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ تو یہ تعبیر ہے۔ اور ایک صاحب جو بہت بڑے اخوانی لیڈر ہیں، جنہوں نے اخوان کی تاریخ مرتب کی ہے، کہا کہ جیل میں جب میں گیا تو سب سے بڑی جس نعمت کا احساس ہوا وہ چھونے کی نعمت کا احساس ہے۔ کہا ہم کو سزا یہ دی گئی تھی جیل میں کہ منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی داڑھی مونڈنے نہیں جائے ان کی۔ کہا کہ سب سے بڑی مشکل ہمیں داڑھی رکھنے کی تھی، کیونکہ داڑھی رکھنا ہمارے لیے بہت مشکل کام تھا۔ اور جب جیل سے باہر آئے، داڑھی مڑی تو اس نعمت کا احساس ہوا کہ چھونے کی نعمت کتنی بڑی ہے، کہ کلہ صاف ہے، کتنا اچھا لگتا ہے چھونے میں۔ تو یہ آخر کون سا؟ اور یہ انہوں نے سارے حکمرانوں پر یہ حکم لگایا کہ یہ حکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ کے حکم کے خلاف حکومت کر رہے ہیں ساری دنیا میں۔ تو اس لیے ان کو کیا ہے؟ کافر کہنا چاہیے۔ اس لیے ساری دنیا میں مارا ماری مچا دی، بم دھماکے کروائے، اور اسی کے بطن سے آج داعش نکلی، القاعدہ نکلا، اور یہ سارے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ عرب مجاہدین افغانستان میں لڑنے گئے تو امریکہ نے ان کے اوپر بے حساب پیسے خرچ کیے، کروڑوں ڈالر ان کے اوپر خرچ کیے، لیکن امریکہ، روسیہ، ان سب کے اپنے پروگرام ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایران کے رافضیوں کو اس پورے خطے میں حاوی کیا جائے، اس لیے افغان انہوں نے رافضیوں کے حوالے کر دیا، عراق رافضیوں کے حوالے چلا گیا، اور سیریا کو اسرائیل کی حفاظت کے لیے نصیریوں کے حوالے اور کچھ حصہ تقسیم کر کے صوفیوں کے حوالے کرنے کی پلاننگ ہے۔ یمن پہ بھی یہی پلاننگ چل رہی ہے کہ سعودیہ کی گھیرا بندی کی جائے۔ اور آج لوگ آتے ہیں، کوئی ندوی اٹھتا ہے، کوئی فلاحی اٹھتا ہے، کوئی اصلاحی اٹھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سعودیہ یوں نہیں کر رہا ہے، سعودیہ ایسا کر رہا ہے، لٹیا ڈبو رہا ہے۔ سارے سعودیہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہے، دن رات یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ نادان ہیں، الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں، ان پہ حکم قائم کرتے ہیں۔ جو اپنے مدرسے چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو اپنا دفتر سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ بڑے بڑے مشورے اخباروں میں لے کر آتے ہیں۔ میرے بھائی، باتیں بہت ساری ہیں، مودی صاحب نے ہمارے پاؤں میں اشارہ کر دیا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، ورنہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فرصت بڑی اچھی ہے، موقع بہت اچھا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ اہل علم لوگ ہیں، آپ کی توجہ میں چاہتا تھا کہ ان اہم نقطوں کی طرف، لیکن کیا ہے، یہ ٹو دی پوائنٹ بولنے کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ تمہیدین ساری باتیں ختم کر دیتے ہیں، تو یہ موقع ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اب باتیں کرنے کے لیے اگر وقت ہی 20 منٹ ہو تو ظاہر سی بات ہے آدمی کیا کیا باتیں اس میں کہے گا، کیا سمیٹے گا، کیا بچھائے گا، کیا اوڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔